بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ ہی وہ خدا ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے، وہ زندہ اور سارے جہاں کا سنبھالنے والا ہے۔ اے رسول، اسی نے تم پر برحق کتاب نازل کی جو آسمانی کتابیں پہلے سے اس کے سامنے موجود ہے ان کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے توریت و انجیل نازل کی اور حق و باطل میں تمیز دینے والی کتاب قرآن نازل کی۔ بے شک جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور خدا ہر چیز پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی تو وہ خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز پر غالب ہے اور دانا ہے۔ اے رسول، وہی وہ خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں کی بعض آیتیں تو محکم بہت صریح ہیں۔ وہی عمل کرنے کے لیے اصل و بنیاد کتاب ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ملتی جلتی گول گول جس کے معنی میں سے پہلو نکال سکتے ہو۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ اور تاکہ فساد برپا کرے، اور اس خیال سے کہ انہیں مطلب پر ڈھالے، حالانکہ خدا اور ان کے لوگوں کے سوا جو علم سے بڑے پائے پر فائز ہیں ان کی اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب محکم ہو یا متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ اور دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دلوں کو ہدایت کرنے کے بعد ڈاواں ڈول نہ کر، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اس میں تو شک نہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ایک نہ ایک دن جس کے آنے میں شبہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تو ہم پر نظر عنایت رہے۔ بے شک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو خدا کے عذاب سے نہ ان کے مال ہی میں کچھ بچائیں گے نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ ان کی بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش سزا میں لے ڈالا، اور خدا سخت سزا دینے والا ہے۔ اے رسول، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہہ دو کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہارے ہوئے ہوں گے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے سمجھانے کے واسطے ان دو مخالف گروہوں میں جو بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ گھت گئے، رسول کی سچائی کی بڑی بھاری نشانی ہے کہ ایک گروہ خدا کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور دوسرا کافروں کو، جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا نے قلیل ہی کو فتح دی، اور خدا اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک آنکھ والوں کے واسطے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں مثلاً بیویوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں اور عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بھلی کر کے دکھائی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے چند روزے فائدے ہیں،
اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو خدا ہی کے یہاں ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی؟ ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے، اور خدا اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے ہم پر ایمان لائے ہیں، پس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرما بردار اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ استغفار کرنے والے۔ ضرور خدا اور فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے، اور وہ خدا عدل و انصاف کے ساتھ کارخانے عالم کا سنبھالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے، یعنی کہ سچا ہے۔ دین تو خدا کے ہی نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے۔ اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اختلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور اصلی امر معلوم ہو جانے کے بعد ہی کیا ہے۔ اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول، پس اگر یہ لوگ تم سے خواہ مخواہ حجت کریں تو کہہ دو میں نے خدا کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جو میرے تابع ہیں انہوں نے بھی۔ اور اے رسول، تم اہل کتاب اور جاہلوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو یا نہیں؟ پس اگر اسلام لائے ہیں تو بے خٹے راہ راست پر آ گئے، اور اگر منہ پھیرے تو اے رسول تم پر صرف پیغام اسلام پہنچا دینا فرض ہے، بس خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں، تو اے رسول تم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کا سارا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گیا، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اے رسول، کیا تم نے علماء یہود کے حال پر نظر نہیں کی جن کو کتاب توریت کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب ان کو کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہی کتاب ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دے۔ اس پر بھی ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہی لوگ روگردانی منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی نہیں۔ تو افتراء پردازی یہ لوگ برابر کرتے آئے، اسی نے انہیں ان کو دین میں بھی دھوکہ دیا ہے۔ پھر ان کی کیا گت ہوگی جب ہم ان کو ایک دن قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اکٹھا کریں گے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے رسول، تم تو یہ دعا مانگو کہ اے خدا، تمام عالم کے مالک تو ہے، جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔
ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور تو ہی دن کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے۔ تو ہی بے جان انڈا، نطفہ وغیرہ سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان نطفہ وغیرہ نکالتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو اس سے خدا سے کچھ سروکار نہیں، مگر اس قسم کی تدبیروں سے کسی طرح ان کے شر سے بچنا چاہے تو خیر، اور خدا تم کو اپنے ہی حق سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے رسول، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تو خواہ اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا تو اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز حائل ہو جائے۔ اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا اور تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، کہہ دو کہ خدا اور رسول کی فرما برداری کرو، اور پھر اگر یہ لوگ اس سے سرتابی کرے تو سمجھ لے کہ خدا کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ بے شک خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہاں سے برگزیدہ کیا ہے، بعض کی اولاد کو بعض سے، اور خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کی کام سے آزاد کر کے تیری نذر کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ نذر قبول فرما، تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بیٹی جن چکی تو حیرت سے کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں کیا کروں، میں تو یہ لڑکی جنی ہوں، اور لڑکی کے ایسا گیا گزرا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس سے کہنے کی ضرورت کیا تھی جو وہ جنی تھی، خدا اس کی شان و مرتبہ سے خوب واقف تھا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے فریب سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے ان کی نذر مریم کو خوشی سے قبول فرمایا، اور اس کی نشو و نما پرورش اچھی طرح کی، اور زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ جب کسی وقت زکریا اس کے پاس اس کے عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے، تو پوچھتے کہ اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم یہ کہہ دیتی کہ یہ خدا کے یہاں سے آیا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھتے ہی اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور عرض کی، اے میرے پالنے والے، تو مجھ کو بھی اپنا بارگاہ میں سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔
ابھی زکریا حجرے میں کھڑے یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ خدا تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ عیسائی کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے گا اور نیکوکار نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کی، پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا بڑھاپا آ پہنچا ہے اور اس پر میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے عرض کی، پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے، تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اس کے شکریہ میں اپنے پروردگار کی اکثر یاد کرو اور رات کو اور صبح تڑکے ہماری تسبیح کیا کرو۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک صاف رکھا اور ساری دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے۔ تو اے مریم اس کے شکر سے میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کروں، سجدہ کروں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہوں۔ اے رسول، یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اے رسول، تم تو ان سرپرستان مریم کے پاس موجود نہ تھے جب وہ لوگ اپنا اپنا قلم دریا میں بطور قرآن کے ڈال رہے تھے۔ دیکھیں کون مریم کا کفیل بنتا ہے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم خدا تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت آبرو اور خدا کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور بچپن میں جب جھولے میں پڑا ہوگا اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالاتوں میں یکساں لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیکوکار میں سے ہوگا۔ یہ سن کر مریم تعجب سے کہنے لگی، پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اے مریم خدا اس کو تمام کتابیں آسمانی اور عقل کی باتیں اور خاص کر توریت اور انجیل سکھا دے گا، اور بنی اسرائیل کا رسول قرار دے گا، اور وہ یوں کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی یہ نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں گندھی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناؤں گا، پھر اس پر کچھ دم کروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور میں خدا ہی کے حکم سے مدرزاد پیدائشی اندھوں اور کوڑھی کو اچھا کروں گا اور مردے کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں سب تم کو بتا دوں گا، اور تم ایماندار ہو تو بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں میری نبوت کی بڑی نشانی ہے۔ اور توریت جو میرے سامنے موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے آنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان میں سے بعض کو حکم خدا سے حلال کر دوں گا، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ بس تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔
بس اس کی عبادت کرو کیونکہ یہی نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان باتوں کے بعد بھی ان کا کفر دیکھا تو آخر کہنے لگے، کون ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم خدا کی طرفدار ہیں اور ہم خدا پر ایمان لائے۔ اور عیسیٰ سے کہا، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم نے تیرے رسول عیسیٰ کی پیروی اختیار کی، پس تو ہمارے گواہوں کے دفتر میں لکھ لے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی اور خدا نے اس کے دفاعیہ کی تدبیر کی، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ سے خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں ضرور تمہاری زندگی کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور کافروں کی زندگی سے تم کو پاک و پاکیزہ رکھوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، جب تم اس دن جن باتوں میں تم دنیا میں جھگڑے کرتے تھے ان کا تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ پس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب کروں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو خدا ان کو ان کا پورا اجر و ثواب دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول، یہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں قدرت خدا کی نشانیاں اور حکمت سے بھرے ہوئے تذکرے ہیں۔ خدا کے نزدیک تو جیسا عیسائی کی حالت ویسی ہی آدم کی حالت کی۔ ان کو مٹی کا پتلا بنا کر کہا، ہو جا، بس فوراً ہی وہ انسان ہو گیا۔ اے رسول، یہ ہے حق بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے بتائی جاتی ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسیٰ کے بارے میں کچھ حجت کرے تو کہو کہ اچھا، میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو۔ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اے رسول، یہ سب یقینی سچے واقعات ہیں، اور خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے، اور بے شک خدا ہی پر غالب اور حکمت والا ہے، اور بے شک خدا ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ پھیرو تو کچھ پرواہ نہیں، خدا فسادی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم ایسے ٹھکانے کی بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائے، اور خدا کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے۔ اگر ان سے بھی منہ موڑو تو تم گواہ رہنا، ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں خواہ مخواہ کو کیوں جھگڑتے ہو کہ کوئی ان کو نصرانی کہتا ہے، کوئی یہودی، حالانکہ توریت و انجیل جن سے یہود و نصارہ کی ابتدا ہے وہ تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ تو کیا تم اتنے بھی نہیں سمجھتے؟ اے لوگوں، ارے تم وہی احمق لوگ ہو کہ جس کا تمہیں کچھ علم تھا اس میں تو جھگڑ چکے۔ خیر، پھر تب اس میں کیا خواہ مخواہ جھگڑنے بیٹھے ہو، جس کے
سرے سے تمہیں کچھ خبر نہیں، اور حقیقت حال تو خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ نرے کھرے حق پر تھے اور فرما بردار بندے تھے اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ خصوصیت تو ان لوگوں کو تھی جو خاص ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس پیغمبر اور ایمانداروں کو بھی ہے، اور مومنین کا خدا مالک ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب سے ایک گروہ نے بہت چاہا کہ کسی طرح تم کو راہ راست سے بھٹکا دے، حالانکہ وہ اپنی تدبیروں سے تم کو تو نہیں مگر اپنے ہی کو بھٹکاتے ہیں، اور ان کو سمجھتے بھی نہیں کہ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ بن سکتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حق و باطل کو گڑبڑ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح سویرے ایمان لاؤ اور آخر وقت تک اس کا انکار کر دیا کرو۔ اور اہل کتاب سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح سویرے ایمان لاؤ اور آخر وقت میں انکار کر دیا کرو، شاید مسلمان اسی تدبیر سے اپنے دین سے پھر جائیں اور تمہارے دین کی پیروی کریں، اس کے سوا کسی دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے۔ یہودی باہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہ ماننا کہ جیسا عمدہ دین تم کو دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو دیا جائے، یا تم سے کوئی شخص خدا کے یہاں جھگڑا کرے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ یہ کیا غلط خیال ہے، فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا ہے اور ہر شے کو جانتا ہے۔ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اور اہل کتاب کچھ ایسا بھی ہے کہ اگر ان کے پاس روپے کی ڈھیر امانت رکھ دو تو بھی اسے جب چاہے ویسے ہی تمہارے حوالے کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی امانت رکھو تو جب تک تم برابر اس کے سر پر کھڑے نہ رہو گے تمہیں واپس نہ دیں گے۔ اور یہ بدمعاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تو یہ قول ہے کہ عرب کے جاہلوں کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی الزام کی راہ ہی نہیں، اور جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں۔ ہاں، البتہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسمیں جو خدا سے کیا تھا اس کے بدلے تھوڑا دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں، انہی لوگوں کے واسطے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور قیامت کے دن خدا ان کو بات تک تو نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر رحمت ہی کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت ہی کرے، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کتاب سے بعض ایسے ضرور ہیں کہ کتاب توریت میں اپنی زبان مروڑ مروڑ کے کچھ کا کچھ پڑھ جاتے ہیں، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب کا جز ہے، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے یہاں سے اترا ہے، حالانکہ وہ خدا کے یہاں سے نہیں اترا، اور جان بوجھ کر خدا پر طوفان جوڑتے ہیں، جھوٹ جوڑتے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ زیبا نہ تھا کہ خدا تو اسے اپنی کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے،
اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ کتاب خدا دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہو اور تم خود بھی سدا پڑھتے رہتے ہو، اور وہ تم سے یہ تو کبھی نہ کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کرے گا؟ اور اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب خدا نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت وغیرہ دیں، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور جو کتاب خدا تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تو دیکھو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور خدا نے فرمایا، کیا تم نے اقرار لیا، تم نے میرے عہد کا بوجھ اٹھا لیا؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا، اچھا تو آج کے قول و قرار کے آپس میں ایک دوسرے کے گواہ رہنا، اور تمہارے ساتھ میں بھی ایک گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو شخص اپنے قول سے منہ پھیرے تو وہی لوگ بد چلن ہیں۔ تو کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا اور کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ حالانکہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، سب نے خوشی خوشی یا زبردستی اس کے سامنے اپنی گردن ڈالی ہے، اور آخر سب اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائیں، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئی، سب پر ایمان لائیں۔ ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی یکتا خدا کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول ہی نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ بھلا خدا ایسے لوگوں کی کیوں کر ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اقرار کر چکے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں برحق ہے، اور ان کے پاس واضح و روشن معجزے بھی آ چکے تھے۔ اور خدا ایسی ہٹ دھرمی کرنے والے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اس پر خدا اور فرشتوں اور دنیا جہاں کے سب لوگوں کی پھٹکار ہے، اور وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ تو ان کو ان کے عذاب میں ہی تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی تو البتہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جو اپنے ایمان کے بعد پھر کافر ہو بیٹھے، پھر روز بروز اپنا کفر بڑھاتے چلے گئے، تو ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، اور یہی لوگ پلے درجے کے گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو اگرچہ اتنا سونا بھی کسی کی گلو خالص چھٹکارا پانے میں دیا جائے کہ زمین بھر جائے، تو بھی ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ لوگوں، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اور تم کوئی سی چیز بھی خرچ کرو، خدا تو اس کو ضرور جانتا ہے۔ توریت کے نازل ہونے کے قبل یعقوب نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، ان کے سوا بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے۔ اے رسول ان یہود سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لے آؤ،
اور ان کو ہمارے سامنے پڑھو۔ پھر اس کے بعد بھی جو کوئی خدا پر جھوٹ باندھے، طوفان جوڑے، تو سمجھ لو کہ یہی لوگ ظالم ہیں، ہٹ دھرمی ہیں۔ اے رسول، کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا۔ تو اب تم ملت ابراہیم اسلام کی پیروی کرو، جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا تھا وہ تو مکہ یقیناً کعبہ ہے، جو مکے میں ہے اور بڑی خیر و برکت والا اور سارے جہاں کے لوگوں کا رہنما۔ اس میں حرمت کی بہت سی واضح اور روشن نشانیاں ہیں۔ ان میں سے مقام ابراہیم ہے، جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ مذہب خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں، جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہے، اور جس نے باوجود قدرت حج سے انکار کیا تو یاد رکھو کہ خدا سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، خدا کی آیتوں سے کیوں منکر ہو جاتے ہو؟ حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری اطلاع ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، دیدہ دانستہ خدا کی سیدھی راہ میں ناحق کی کجی ڈھونڈو، ڈھونڈ کے ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی فرقے کا بھی کہنا مانا تو یاد رکھو کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی پھر دوبارہ کافر بنا چھوڑیں گے۔ اور بھلا تم کیوں کر کافر بن جاؤ گے، حالانکہ تمہارے سامنے خدا کی آیتیں برابر پڑھی جاتی ہیں اور اس کے رسول محمد بھی تم میں موجود ہیں، اور جو شخص خدا کے وابستہ ہو وہ تو ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا، اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی دوزخ کے لب پر کھڑے تھے، گرنا ہی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو خدا اپنے احکام یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور جو تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کام کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور ایسے لوگ ہی آخرت میں اپنی دلی مراد پائیں گے۔ اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جانا کہ جو آپس میں پھوٹ ڈال کر بیٹھے رہیں اور روشن دلیل آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان نہ رہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ، جن لوگوں کے منہ میں کالک ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، ہائے، کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ اچھا تو لو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن کے چہرے پر نور برستا ہوگا وہ تو خدا کی رحمت بہشت میں ہوں گے اور اسی میں سدا رہیں گے۔ اے رسول، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھاک پڑھ کے سناتے ہیں، اور خدا سارے جہاں کے لوگوں سے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو لوگ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے،
اور آخر سب کاموں کی رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو۔ تم لوگوں کو اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہوتا۔ ان میں سے کچھ ہی تو ایماندار ہیں اور اکثر بدکار ہیں۔ مسلمانوں، یہ لوگ معمولی اذیت کے سوا تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھ ہی کرنی ہوگی، اور پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ اور جہاں کہیں ہتھے چڑھے ان پر رسوائی کی مار پڑی، مگر خدا کے عہد یا اور لوگوں کے عہد کے ذریعے سے ان کو کہیں پناہ مل گئی، اور پھر ہیر پھیر کے خدا کے غضب میں پڑ گئے، اور ان پر محتاجی کی مار الگ پڑی۔ یہ کیوں؟ اس سبب سے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سزا اس کی ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے تھے۔ اور یہ لوگ بھی سب کے سب یکساں نہیں، بلکہ اہل کتاب سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خدا کے دین پر اس طرح ثابت قدم ہیں کہ راتوں کو خدا کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں اور وہ برابر سجدے کیا کرتے ہیں۔ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں، اور یہی لوگ تو نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور وہ جو کچھ نیکی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، خدا کے عذاب سے بچانے میں ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خلاف شرع خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اندھڑ کی مثال ہے جس میں بہت پالا ہو اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر جا پڑے جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہو، اور پھر پالا اسے مار کے ناس کر دیا، اور خدا نے ان پر ظلم کچھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ اے ایماندارو، اپنے مومنین کے سوا غیروں کے اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ غیر لوگ تمہاری بربادی میں کچھ اٹھا نہیں رکھیں گے، بلکہ جتنا زیادہ تکلیف میں پڑیں گے اتنا ہی یہ لوگ خوش ہوں گے۔ دشمنی تو ان کے منہ سے ٹپکتی ہے، اور جو بغض و حسد ان کے دلوں میں بھرا ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کر دیے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اے لوگو، تم ایسے سیدھے ہو کہ تم ان سے الفت رکھتے ہو اور وہ تمہیں ذرا بھی نہیں چاہتے، اور تم تو پوری کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہو اور وہ ایسا نہیں کرتے، مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائیں، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ کاٹنا کیا، تم اپنے غصے میں جل مرو، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں بے شک خدا ضرور جانتا ہے۔ اے ایماندارو، اگر تم کو بھلائی چھو بھی گئی تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور جب تم پر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائے گا، کیونکہ خدا تو ان کی کارستانیوں پر حاوی ہے۔ اور اے رسول، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم اپنے بال بچوں سے تڑکے ہی نکل کھڑے ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے مورچے پر بٹھا رہے تھے، اور خدا سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم میں سے دو گروہوں نے ٹھان لیا تھا کہ پس پائی کریں اور پھر
संभल गए, क्योंकि खुदा तो उनका सरपरस्त था और मोमिनीन को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। यकीनन खुदा ने जंगे बदर में तुम्हारी मदद की, बावजूद कि तुम दुश्मन के मुकाबले में बिल्कुल बेहकीकत थे, फिर भी खुदा ने फतह दी। बस तुम खुदा से डरते रहो ताकि उनके शुक्रगुजार बनो। ए रसूल, उस वक्त तुम मोमिनीन से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3,000 फरिश्ते आसमान से भेजकर तुम्हारी मदद करें? हाँ, ज़रूर काफ़ी है। बल्कि अगर तुम साबित कदम रहो और रसूल की मुखालिफत से बचो और कुफ़ार अपने जोश में तुम पर चढ़ भी आएं, तो तुम्हारा परवरदिगार ऐसे 5,000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो निशाने जंग लगाए हुए डटे होंगे, और खुदा ने ये मदद सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ही दी है, और ताकि इससे तुम्हारे दिल की ढारस हो। और ये तो जाहिर है कि मदद जब होती है तो खुदा ही की तरफ से, जो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। और यह मदद भी इसलिए कि काफिरों के एक गिरोह को कम कर दे या ऐसा चौपट कर दे कि अपना सा मुँह लेकर नामुराद अपने घर वापस चले जाएं। ए रसूल, तुम्हारा तो इसमें कुछ बस नहीं, चाहे खुदा उनकी तौबा कबूल करे या उनको सज़ा दे। ए रसूल, तुम्हारा तो इसमें कुछ बस नहीं, चाहे खुदा उनकी तौबा कबूल करे या उनको सज़ा दे, क्योंकि वो जालिम तो ज़रूर हैं। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब खुदा ही का है, जिसको चाहे बख्शे और जिसको चाहे सज़ा करे, और खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमानदारों, सूद दनादन खाते ना चले जाओ, और खुदा से डरो कि तुम छुटकारा पाओ, और जहन्नम की उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और खुदा और रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने परवरदिगार की सबब बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो, जिसकी वुसअत सारे आसमान और ज़मीन के बराबर है, और जो परहेज़गारों के लिए मुहैया की गई है, जो खुशहाली और कठिन वक्त में भी खुदा की राह पर खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों की खता से दरगुजर करते हैं, और नेकी करने वालों से अल्लाह उल्फत रखता है। और लोग इत्तेफाक से कोई बदकारी कर बैठते हैं या आप अपने ऊपर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और खुदा के सिवा गुनाहों का बख्शने वाला और कौन है जो कसूर व नागहानी कर बैठे तो जानबूझकर उस पर हट नहीं करते। ऐसे ही लोगों की जज़ा उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है, और वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, ताकि वह उनमें हमेशा रहेंगे, और अच्छे चलन वालों की भी खूब खरी मजदूरी है। तुमसे पहले बहुत से वाक़यात गुज़र चुके हैं, पर ज़रा रुए ज़मीन पर चल फिर कर तो देखो कि अपने अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। ये जो हमने कहा आम लोगों के लिए तो सिर्फ बयान है, मगर और परहेज़गारों के लिए हिदायत व नसीहत। और मुसलमानों, काहिली ना करो और इस इत्तेफाकी शिकस्त उहद से कुड़ो नहीं, क्योंकि अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब और वर रहोगे। अगर जंगे उहद में तुमको ज़ख्म लगा है तो उसी तरह बदर में तुम्हारे फरीक कुफ़ार को भी ज़ख्म लग चुका है, उस पर उनकी हिम्मत तो ना टूटी। ये इत्तेफाकात ज़माना है जो हम लोगों के दरमियान बारी बारी उलट फेर किया करते हैं,
اور یہ اتفاقی شکست اس لیے تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ظاہری مسلمانوں سے الگ دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو درجہ شہادت پر فائز کرے، اور خدا حکم رسول سے سرتابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی منظور تھا کہ سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے نیرا خرا الگ کر لے اور نافرمانوں کو مٹیا میٹ کر دے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے سب بہشت میں چلے جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ثابت قدم رہنے والوں کو ہی پہچانا؟ تم تو موت کے آنے سے پہلے مرنے کی تمنا کرتے تھے، بس اب تم کو اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور تم اب بھی دیکھ رہے ہو۔ پھر لڑائی سے جی کیوں چراتے ہو؟ اور محمد تو صرف رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان سے پہلے بہتیرے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر محمد اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو سمجھ لو ہرگز خدا کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور عنقریب خدا کا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور بغیر حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا۔ وقت معین تک ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، اور جو شخص اپنے کیے کا بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے اسے اسی میں سے دے دیتے ہیں، اور نعمت انعام کے شکر کرنے والوں کو بہت جلد ہم جائز خیر دیں گے۔ اور مسلمانوں، تم ہی نہیں، ایسے پیغمبر بہت سے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہتیرے اللہ والوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور پھر ان کو خدا کی راہ میں جو مصیبت پڑی ہے، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ بیداپن کیا، اور نہ دشمن کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ اور ثابت قدم رہنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہ اور اپنے کاموں میں ہماری زیادتیاں معاف کر، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح دے۔ تو خدا نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عنایت فرمایا، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایماندارو، اگر تم لوگوں نے کافروں کی پیروی کر لی تو یاد رکھو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، پھر الٹے تم ہی گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ تم کسی کی مدد کے محتاج نہیں، بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے، اور وہ سب مددگاروں سے بہتر ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم عنقریب تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں جما دیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے تو خدا کا شریک بنایا اس چیز بت کو جسے خدا نے کسی قسم کی حکومت نہیں دی، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا بھی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک خدا نے جنگ احد میں بھی اپنا فاتح کا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، جب تم اس کے حکم سے پہلے ہی حملے میں ان کفار کو خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تمہارے پسند کی چیز فتح تمہیں دکھا دی، اس کے بعد بھی تم نے مال غنیمت دیکھ کر بزدلہ پن کیا، اور حکم رسول مورچے پر جمے رہنے جھگڑا کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہیں کہ مال غنیمت کی طرف سے جھک پڑے، اور کچھ طالب آخرت کی رسول پر اپنی جان فدا کر دی، پھر بزدلے پن نے تمہیں ان کفار کی طرف پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے خدا کو تمہارا ایمان اخلاصی آزمانا منظور تھا، اور اس پر بھی خدا نے تم سے درگزر کی، اور خدا مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم اس وقت کو یاد کر کے شرماؤ جب تم بدحواس بھاگے پہاڑ پر چلے جاتے تھے،
بس رسول کو تم نے آزردہ کیا، خدا نے بھی تم کو اس رنج کی سزا میں شکست کا رنج دیا، تاکہ جب کبھی تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو اور صبر کرنا سیکھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے اس رنج کے بعد تم پر اطمینان کی حالت طاری کی کہ تم میں سے ایک گروہ کو جو سچے ایماندار تھے خوب گہری نیند آ گئی، اور ایک گروہ جن کو اس وقت بھی بھاگنے کی شرم سے جان کے لالے پڑے تھے، خدا کے ساتھ خواہ مخواہ زمانہ جہالت کی ایسی بدگمانیاں کرنے لگے اور کہنے لگے، بھلا کیا یہ امر فتح کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے؟ اے رسول کہہ دو کہ ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، زبان سے تو کہتے ہی ہیں نہیں، یہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ اس امر فتح میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے گھروں میں رہتے تو جن جن کی تقدیر میں لڑکے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل نکل کے اپنے مرنے کی جگہ ضرور آ جاتے، اور یہ اس واسطے کیا گیا تاکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کا امتحان کر دے، اور خدا تو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ بے شک جس دن جنگ احد میں دو جماعتیں آپس میں گت گئیں، اس دن جو لوگ تم مسلمانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض گناہوں مخالفت رسول کی وجہ سے شیطان نے بہکا کے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور اسی وقت تو خدا نے ضرور ان سے درگزر کی، بے شک خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایماندارو، ان لوگوں کے ایسے نہ بنو جو کافر ہو گئے، بھائی بند ان کے پردیس میں نکلے ہیں یا جہاد کرنے، اور وہاں مر گئے تو ان کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اور یہ اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ خدا اس خیال کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے، اور یوں تو خدا ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو بے شک خدا کی بخشش اور رحمت اس مال و دولت سے جس کو تم جمع کرتے ہو ضرور بہتر ہے۔ اور اگر تم اپنی موت سے مرو یا مارے جاؤ آخرکار خدا ہی کی طرف سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اے رسول، یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے کہ تم سا نرم دل سردار ان کو ملا، اور تم اگر بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ خدا جانے کب کے تمہارے گرد سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ بس اب بھی تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور سابق دستور ظاہرہ ان سے کام لو، کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو، مگر اس پر بھی جب کسی کام کو ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر خدا تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو، اور مومنین کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ رکھے۔ اور تمہارا گمان بالکل غلط ہے، کسی نبی کی ہرگز یہ شان نہیں کہ خیانت کرے، اور خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز بالکل ویسا ہی خدا کے سامنے لانا ہوگا، پھر ہر شخص اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہو، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ خدا کے یہاں مختلف درجے کے ہیں،
اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ مسلمانوں، کیا جب تم پر جنگ احد میں وہ مصیبت پڑی جس کی دونی مصیبت تم کفار پر ڈال چکے تھے تو گھبرا کے کہنے لگے یہ آفت کہاں سے آ گئی؟ اے رسول، تم کہہ دو کہ یہ تو خود تمہاری ہی طرف سے ہے۔ نہ رسول کی مخالفت کرتے نہ سزا ہوتی، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن دو جماعتیں آپس میں گد گئیں، اس دن تم پر جو مصیبت پڑی وہ تمہاری شرارت کی وجہ سے، خدا اجازت کی وجہ سے آئی، اور تاکہ خدا کے سچے ایمان والوں کو دیکھ لیں اور منافقوں کو دیکھ لیں کہ کون ہیں۔ اور منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، یا یہ نہ سہی اپنے دشمن کو ہٹا دو، تو کہنے لگے ہائے، کیا کہیں اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ بات کہہ دیتے جو ان کے دل میں خاک نہیں ہوتی، اور جسے وہ چھپاتے ہیں خدا اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ چین سے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش ہماری پیروی کرتے تو نہ مارے جاتے۔ اے رسول، ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جان سے موت کو ٹال دو۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں، اپنے پروردگار کی طرف سے وہ روزی پاتے ہیں۔ اور خدا نے جو فضل و کرم ان پر کیا ہے اس کی خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے اور ان میں آ کر شامل نہیں ہوئے ان کی بنسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہو تو ان پر کسی نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ آزردہ کھاتے ہوں گے۔ خدا نعمت اور اس کے فضل و کرم اور اس بات کی خوشخبری پا کر کہ خدا مومنین کے ثواب کو برباد نہیں کرتا۔ نہال ہو رہے ہیں جنگ احد میں جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی خدا اور رسول کا کہنا مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی، سب کے لیے نہیں صرف ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہنا شروع کیا کہ دشمن لوگوں نے تمہارے مقابلے کے واسطے بڑا لشکر جمع کیا ہے، پس ان سے ڈرتے تو بجائے خوف کے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہوگا بھی خدا ہمارے واسطے کافی ہے۔ اور وہ کیا اچھا کارساز ہے پھر، یا تو ہمت کر کے گئے مگر جب لڑائی نہ ہوئی تو یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے اور انہیں کوئی برائی چھو بھی نہیں گئی، اور خدا کی خوشنودی کے پابند رہیں، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یا مخبر بس شیطان تھا جو صرف اپنے دوستوں کو رسول کا ساتھ دینے سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے تو ڈرو نہیں، اگر سچے مومن ہو تو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور اے رسول، جو لوگ کفر کی مدد میں پیش قدمی کر جاتے ہیں ان کی وجہ سے تم رنج نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ خدا کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا حصہ نہ قرار دے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خریدا وہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت و بے فکری دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے،
حالانکہ ہم نے مہلت و بے فکری صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور خوب گناہ کر لیں، اور آخرت تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ منافقوں، خدا ایسے نہیں کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حالت پر تم ہو اسی حالت پر مومنوں کو بھی چھوڑ دے، اور خدا ایسا بھی نہیں کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے، مگر ہاں، خدا اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے غیب بتانے کے واسطے چن لیتا ہے۔ پس خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے واسطے بڑی جائز خیر ہے۔ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اور پھر بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں عنقریب ہی قیامت کے دن ان کا توق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور سارے آسمان و زمین کی میراث خدا ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ جو لوگ یہود یہ کہتے ہیں کہ خدا تو کنگال ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں، خدا نے ان کی یہ بکواس سنی۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کو اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا ہم ابھی سے لکھ لیتے ہیں، اور آج تو جو جی میں کہیں، مگر قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اچھا تو لو اپنی شرارت کے عوض میں جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ انہی کاموں کا بدلہ ہے جن کو تمہارے ہاتھوں نے زاد آخرت بنا کر پہلے سے بھیجا، ورنہ خدا تو کبھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے تو ہم سے وعدہ کیا کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ وہ قربانی کرے اور اس کو آسمانی آگ آ کر چٹ کر جائے، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ بھلا یہ تو بتاؤ، بہت تیرے پیغمبر مجھ سے قبل تمہارے پاس واضح و روشن معجزات لے کر آئیں، اور جس چیز کی تم نے اس وقت فرمائش کی وہ بھی لے کر آئیں، پھر تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو قتل کیوں کیا؟ اے رسول، اگر وہ اس پر بھی تمہیں جھٹلائیں تو تم آزردہ نہ ہو، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر روشن معجزے اور صحیفے اور نورانی کتاب لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے آخرکار جھٹلا ہی چھوڑا۔ ہر جان ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھے گی، اور تم لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کا پورا بدلہ بھر پاؤ گے۔ بس جو شخص جہنم سے ہٹا دیا گیا ہے اور بہشت میں پہنچا دیا گیا، بس وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی چند روز زندگی دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمانوں، تمہارے مالوں اور جانوں کا تم سے ضرور امتحان لیا جائے گا، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب خدا دی جا چکی ہے، یہود و نصارہ، ان سے اور مشرکین سے بہت ہی خرد دکھ درد کی باتیں تمہیں ضرور سننی پڑے گی، اور اگر تم اس مصیبت کو جھیل جاؤ گے اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اے رسول، ان کو وہ وقت تو یاد دلاؤ جب خدا نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم کتاب خدا کو صاف بیان کر دینا، اور خبردار اس کی کوئی بات چھپانا نہیں، مگر ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور اس کو پس پشت پھینک دیا، اور اس کے بدلے میں بس تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ بس یہ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ خرید رہے ہیں۔ اے رسول، تم انہیں خیال میں بھی نہ لانا جو اپنی کارستانیوں پر اتراتے ہیں، اور کیا کرایا خاک نہیں مگر تعریف کے خواستگار چاہتے ہیں۔ بس تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا ہے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمان و زمین سب خدا ہی کا ملک ہے، اور خدا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے فیر بدل میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔
جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے الغرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خداوند تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک و پاکیزہ ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پالنے والے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو یقیناً اسے رسوا کر ڈالا اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، جب ہم نے ایک آواز لگانے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ بس اے ہمارے پالنے والے، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ اور اے پالنے والے، اپنے رسولوں کی معرفت جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں دے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں۔ تو ان کے پروردگار نے دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو اکارت نہیں کرتے، مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ جو لوگ ہمارے لیے وطن آوارہ ہوئے اور شہر بدر کیے گئے اور انہوں نے ہماری راہ میں اذیتیں اٹھائیں اور کفار سے جنگ کی اور شہید ہوئے، میں ان کی برائیوں سے ضرور درگزر کروں گا اور انہیں بہشت کے ان باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خدا کے یہاں یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور خدا ایسا ہی ہے کہ اس کے یہاں تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ اے رسول، کافروں کا شہر و چین کرتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چند روزہ فائدہ ہے، پھر تو آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ خدا کی طرف سے ان کی دعوت ہے، اور جو ساز و سامان خدا کے یہاں ہے وہ نیکوکاروں کے واسطے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو خدا پر اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب ان پر نازل ہوئے سب پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں اور خدا کی آیتیں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدہ نہیں لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے واسطے ان کے پروردگار کے یہاں اچھا بدلہ ہے، بے شک خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایماندارو، دین کی تکلیفوں کو اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے کمریں کس لو اور خدا ہی سے ڈرو تاکہ تم اپنی دلی مراد پاؤ۔